مرتضیٰ سولنگی صاحب، ایک طرف تو چلے جی عمران خان اور تحریک انصاف، انہوں نے بےہودی کا کلچر اور بزبانی کا کلچر اور سیاست کا صدقہ ناز یہ سب کچھ تو کر دیا. جب آپ آتے ہیں تو آپ توہین پارلیمنٹ کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کرواتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کسی رکن پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح نہیں ہوگا، اس کی توہین نہیں کی جائے گی. کوئی خبر آپ نکال کے لے آئیں گے تو آپ کو اس کا ثبوت بھی دینا ہوگا، اور پھر جو ڈاکومنٹس یہ کمیٹی جو سنے گی فیصلہ، اس میں جو ڈاکومنٹس وہ مانگے گی آپ اس میں جو پیش کریں گے وہ ان کے ریکارڈ کا حصہ ہوگی، وہ کسی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کی جا سکتی. یعنی یہ جو سزا دے دیں گے وہ حتمی سزا ہوگی، وہ عدالت میں بھی پر چیلنج نہیں کی جا سکتی. تو اس طرح کا آپ قانون بناتے ہیں. اب اگر کوئی شخص حاکم بدہن خواجہ آصف صاحب کے گھر کے متعلق، ان کی خواتین کے متعلق کوئی بات کہہ دے تو ان کا استحقاق مجروح ہو گیا. اب یہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے معاملہ، اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، 6 ماہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے، 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر جو کارروائی ہے وہ کہیں چیلنج بھی نہیں ہو سکتی. تو آپ ایک طرف تو قوم کو اس کا پابند کر رہے ہیں، لیکن خود آپ کیا عمل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو تضحیک اور حتی کہ پارلیمان کا جو بل ہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن آپ نے شروع کیا خواجہ آصف صاحب سے. میں آج یہ توقع کر کے آیا تھا کہ شعیب شاہین صاحب جو ہے ایسی بات کریں گے جو کہ ہم سب لوگوں کی رہنمائی ہو، اور ہم لوگ جو بکھرے ہوئے ہیں وہ کسی ایک نقطے پر جمع ہوں گے، کوئی اتفاق رائے کی طرف جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ جو میرا کوا ہے وہ سفید ہے، جو آپ کا کوا ہے وہ کالا ہے، تو پھر یہ ہم دائروں میں جو ہے وہ گھومتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کی تضحیک ہے، چاہے خواتین کی ہو، حضرات کی ہو، اس کی کسی طور پہ بھی حمایت نہیں کی جا سکتی. لوگوں کو ریڈیکیول کرنا، ان کی عزت نفس کو نقصان پہنچانا، ان کو تکلیف دینا اور دوسرے کی تکلیف سے خوش ہونا اور اس کو منانا خوشی کے طور پر، یہ ایک ایسا اذیت پسند رویہ ہے جس کی کسی طور پہ بھی حمایت نہیں کی جا سکتی. اور آج کے دور میں جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ وہ 70 کی اور 72 کی اور بھٹو نے کیا کہا اس کی مثالیں دیں گے، لیکن وہ اس وقت میں جب گالی دی جاتی تھی تو شاید دوسرے دن وہ اخبار میں بھی نہیں چھپتی تھی، وہ سینا گزٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی تھی. جی لیکن آپ نے خود ابتدائیے میں کہا کہ 25 کروڑ لوگوں میں شاید کم از کم 15 کروڑ کے پاس تو موبائل فون ہیں، اور ان کے پاس اکثر کے پاس جی اسمارٹ زیادہ کے فونز ہیں. پاس ہیں. تو جب آپ گالی دیتے جی ہیں تو وہ لاکھوں نہیں کروڑہا لوگوں کی ضرب سے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے ان خواتین کے بارے میں کیا کہا تھا جو محفوظ نشستوں پہ منتخب ہو کر آتی ہیں، اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے، ہمیں یہ بالکل بھی یاد ہے، یاد ہے، بالکل یاد ہے. ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ مریم کے بارے میں کیا الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے کہ میرا ذکر نہ کرو ورنہ تمہارا جو شوہر ہے وہ ہوگا. یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں اس کی کسی طور پر بھی حمایت نہیں کی جا سکتی. اور شعیب شاہین جیسے معزز آدمی کہیں کہ ہم نے تو کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا، اور سب سے زیادہ خواتین ہمارے پاس ہیں. اگر آپ کے پاس سب سے زیادہ خواتین ہیں تو آپ کو لائسنس مل گیا ہے لوگوں کی تضحیک کرنے کا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے. ٹھیک جیسے آپ کے پاس ایک وہ ٹھیک میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت کی بات ہوتی ہے، میرے خیال میں ہمارے سیاستدانوں کو ایک میثاق اخلاقیات کی بھی ضرورت ہے. اور یہ جو ٹرول فارم ساری جماعتوں نے بنائے ہوئے ہیں، سب سے ہاں. زیادہ تو پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے سب نے اب بنا لیے ہیں جو صبح سے شام تک لوگوں اب کو سولنگی صاحب ذرا اس پر بھی آ جائیں نا. یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا، دیکھیں، جو دو عوامی غلط نمائندے مل کر ہیں، ایک صحیح نہیں ہو سکتے. جو عوامی وہ غلط نمائندے تھے تو ہیں، یہ بھی غلط ہیں. آپ نے قانون سازی اس پر کی ہوئی ہے. میں اب یہ پارلیمنٹیرین کا اسی پہ آ استحقاق رہا ہوں مجروح نہیں کہ ہوگا، ان پہ الزامات نہیں لگے گا. آپ مجھے اور آپ کو تو پابند کر رہے ہیں، قوم کو پابند کر رہے ہیں، خود آپ کی پابندی کہاں ہے؟ دیکھیں، عوامی نمائندے جن کو آپ منتخب کرتے ہیں وہ ان کا احتساب کرنا آپ کا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی میرا منتخب نمائندہ
गलत काम करे तो मैं उस पर तनकीद नहीं ना करूं। गालम गलोच करना और बात है, गालम गलोच की किसी तौर पे भी हिमायत किसी के खिलाफ भी नहीं की जा सकती, चाहे कमजोर हो या ताकतवर हो। लेकिन तनकीद जायज करना लोगों का हक है, उनको इस हक से महरूम नहीं किया जा सकता। चाहे आप पार्लियामान में बिल मंजूर कर लें, चाहे मार्शल लॉ के रेगुलेशन से लोगों को करें। ज़िया-उल हक के खिलाफ तनकीद नहीं होती थी, उस पे तबर्रे नहीं होते थे, परवेज मुशर्रफ पे नहीं होते थे, अयूब खान के खिलाफ नहीं होते थे। आइंदा भी होंगे अगर कोई इस तरह की बात होगी। तो इसको आप कुछ कर लें, लोगों की जबान बंदी नहीं कर सकते, लेकिन हम नहीं सब सर, लोगों मगर को मगर मगर आपने कानून बनाकर आपने एक रास्ता तो खोल दिया, विक्टिमाइजेशन का रास्ता तो खोल दिया, अपने आप को बचा लिया। लेकिन जो दूसरे, अगर आप किसी को बयान पकड़ लें तो आप उसे सजा भी दे सकते हैं, उसका तो आप पूरा कैरियर तबाह कर सकते हैं। शोएब शाहीन साहब, बात ये हो रही है कि अब जो मैंने कहा कि दो गलत मिलकर एक सही नहीं हो सकता, तो आपने जहां ये कहा कि जी हमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं, गिना दिया आपको सोलंकी साहब ने भी कि जी आपने रिजर्व सीट्स पे जो खवातीन आती हैं उनके बारे में आपके बयानात क्या थे, आपने मरियम साहिबा के बारे में क्या कहा, आपने दीगर खवातीन के बारे में क्या कहा। तो आपको एक बैलेंस मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए ताकि आपकी आवाज़ में वज़न आए, लोग माने आपको। देखिए, मेरा ख़्याल है कि इस बात को मैं सोलंकी साहब की बाकी बातों से तो इख्तलाफ करूँगा, लेकिन एक बात पे इत्तेफ़ाक करूँगा कि सियासतदानों को एक मिसाक अखलाकियात पे सबसे पहले बैठना चाहिए। दूसरी बात, ये बातें मैं अपना वाज़े पहले कर चुका हूँ कि क्योंकि अब मैं उसी बात को जितनी दफ़ा भी दोहराऊँ, इमरान खान साहब हो या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कोई जो लीडर्स हों, कोई भी शख्स कानून, आइन और अखलाक से बालातर कोई भी नहीं हो सकता। जो खान साहब ने बात की, कभी भी कोई अखलाक से गिरी हुई बात नहीं की। उन्होंने अखलाक के दायरे में रहकर किसी पे तनकीद भी की, उनका हक़ है। इसलिए मैं उनको ये नहीं समझता कि वो चीज़ गलत थी। लेकिन बहरहाल आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर वक्त कर सकते हैं। इनकी अपनी दोस्तों की अपनी राय है और मेरी एक अपनी राय है। और लेकिन जो अल्फाज कल ख्वाजा आसिफ साहब ने इस्तेमाल किए, उसको आप बुनियाद बना कर कहें कि जो माजी में किसी ने ऐसा कहा था तो लिहाजा मैंने ये कहने का हक़ रखता हूँ, ये गलत बात है। आज जो कुछ हो रहा है वो गलत है। हमें इस चीज़ को मुझे बताएं कि ठीक है। जो नुमाइंदगान हैं ख़वातीन, जिन्होंने पाकिस्तान की ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आईन और पार्लियामान में बैठी हैं, उनके आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर वो आवाज़ ठीक उठाने है तो दूर की शोएब बात है। साहब,